السلام علیکم فرینڈس، اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے آج ہم جس اہم رکن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حج، جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں پوری زندگی ہوتی ہے اور یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے۔ حج کہتے ہیں طواف کرنے، سعی کرنے، منا، مزدلفہ اور عرفات میں جانے کو۔ جو ایکٹیویٹیز بیت الحرم کے اندر ہوتی ہیں وہ عمرہ کہلاتی ہیں۔ ویورز، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے تاکہ وہ عبادت کرے اللہ رب العزت کی، وہ گھر ہے جو بکہ کے اندر ہے، اور وہ گھر تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ یعنی جب سے دنیا میں پہلا انسان موجود ہے تب سے ہی یہ گھر موجود ہے۔ اس گھر کو اللہ رب العزت کے حکم سے پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بنیادیں ختم ہوتی گئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی اور حکم دیا کہ یہاں سے اس کی بنیادیں اٹھائیں، کیونکہ اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ فرینڈس، حرم میں یلو کلر کی جو جالی ہے، اس جالی کے اندر وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ وہ پتھر تعمیر کعبہ کے دوران خود بخود اوپر ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پتھر نرم ہو گیا، جس کی وجہ سے آج بھی اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ تعمیر کعبہ کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو کوئی بھی اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا۔ ویورز، یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے کو آرڈر دیا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی، طواف اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے متعلق۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی حج کا اعلان کیا تو پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا پہنچ گئی۔ ویورز، لوگوں پر اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور اگر وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس نے کفر کیا۔ کفر ناشکری کے معنی میں بھی ہے اور شریعت توڑنے کے بھی۔ بے شک اللہ رب العزت کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی حج کرے یا نہیں۔